14 اگست کے موقع پر اکثر یہ دیکھا جاتا ہے شور و گل ہو رہا ہے، طرح طرح کے خرافات، اس کے متعلق تھوڑا آگاہ فرما دیں، نصیحت فرما دیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ 14 اگست کے موقع پہ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ مجھے کتاب میرے پاس موجود تھی، جی اس وقت اس کا نام ذہن سے ابھی اوجھل ہو گیا ہے۔ اس میں نے پڑھا تھا کہ ایک آدمی، یعنی وہ منگلا کا ایک سکول ہے، منگلا کا ایک سکول تھا، وہاں کے جو استاد صاحب تھے وہ بڑے محب وطن تھے، اور وہ اکثر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دوستوں کو بلاتے اور ان سے لیکچر کرواتے تاکہ بچوں میں حب الوطنی پیدا ہو۔ تو وہاں وہ چودھری اشرف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھتا تھا، تو ایک دفعہ ایک شخصیت بلائی گئی اور ان سے لیکچر کروایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر میں آئے تو ان سے جو پہلے لوگ ملے تھے ان میں بھی تھا۔ تو قائد اعظم اس وقت گہری سوچ میں تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے خود ہی سکوت توڑا اور فرمانے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تو میں نے کہا جی میری معلومات کے مطابق تو یہی ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خطوط لکھے، لیاقت علی خان صاحب خود جا کے آپ سے ملے لندن میں، ریکویسٹ کی، بر صغیر کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی صلاحیت کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اس لیے آپ آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن میں اس وجہ سے نہیں آیا۔ میرے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دن اپنے فلیٹ پہ سویا ہوا تھا، تو میری چارپائی ہلتی ہے، میں سمجھا شاید زلزلہ ہے، تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، لیکن پھر لیٹ گیا۔ دوسری دفعہ پھر اس طرح ہوا تو میں نے زلزلہ ہی سمجھا۔ تیسری دفعہ چارپائی ذرا زور سے ہلی تو میری آنکھ کھلی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میرا کمرہ سارے کا سارا روشن اور تاباں تھا، اور ایک شخصیت میرے سامنے تشریف فرما تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا Who are you؟ آپ کون ہیں؟ تو آگے سے مجھے جواب ملا I am your prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، میں تمہاری ڈیوٹی لگانے کے لیے آیا ہوں، بر صغیر میں جاؤ، مسلمانوں کی قیادت کرو، تم وہاں جا کے کام کرو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یاد کرنے کا سبق تو یہ ہے کہ 14 اگست کو ایک دفعہ پھر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام میں عقیدت و محبت پیش کیا جائے، اپنی خامیوں کے اوپر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگی جائے۔ جتنے یہ مقتدر لوگ ہیں جن کو اللہ نے وقتاً فوقتاً اقتدار کی کرسی بخشی، اور ان سے جو مسٹیکس ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں، وہ معافی مانگیں اللہ کریم کے دربار سے، اور آئندہ کے لیے نیک ارادے کا اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کریں کہ ہم آئندہ اس ملک کی خدمت کریں گے، اور پوری قوم کو بھی اس معاملے میں یکسو ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اللہ تعالی میں پڑھیں۔